السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے جو اسلامی کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے نماز جمعہ کا تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ تو ریڈنگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جمعہ کے دن کی نماز کے لیے خاص تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کے مترادف ہے، یعنی چھوٹی عید کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن امام صاحب نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں جس میں مسلمانوں کو اچھے کاموں کی ترغیب اور مذہبی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس خطبے کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز جمعہ کے روزے اور جمعہ کی دعاؤں کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کی نماز کا ایک اور فرق یہ ہے کہ اس دن ظہر کی نماز کے 4 رکعات فرض کے بجائے جمعہ کی 2 رکعات نماز فرض ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب یہاں پہ یہ آیت دی ہے سورۃ جمعہ کی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے، مومنوں، جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ بچوں، قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دکانیں اور دفاتر اور تمام کاروبار جمعہ کی نماز کے لیے بند ہو جانا کتنا ضروری ہے۔ بالخصوص جمعہ کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جمعہ کی نماز کی خاص تیاری کرنا، مثلا غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، لباس پر خوشبو لگانا، وقت پر مسجد پہنچ کر توجہ سے خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں اور بڑوں کے ساتھ جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر ادا کریں۔ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی خاص برکتیں ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تمام مسلمان نماز شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچیں اور مسجد میں دیا جانے والا وعظ اور نماز سے قبل خطبہ خاموشی سے سنیں۔ احادیث کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں 3 خوشخبریاں سناؤں جنہیں جبرائیل امین لائے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بشارت دی گئی ہے، بشارت ہوتا ہے خوشخبری، ٹھیک ہے، کہ ہر جمعے اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر جمعہ کو اللہ میری امت پر 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب بخشش ہے۔ جمعہ کی رات جہنم سے آزادی اور مغفرت کی رات ہے۔ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جو اس وقت مصروف عبادت ہو اور خرابی ہے اس کے لیے جو عمل خیر سے غفلت برتتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح رد کرتی ہے جیسے تم اپنے گھر سے گرد و غبار کوڑا کرکٹ نکال پھینکتے ہو۔ جمعے کے دن نماز کا اہتمام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خاص مجبوری کے بغیر 3 جمعہ تک مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بد نصیبی کی مہر لگا دے گا، اسے پھر کبھی درست راستے پر چلنا نصیب نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ ساعت عصر سے مغرب کے وقت تک محیط ہے۔ جمعہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ ہر مسلمان جمعہ کو غسل کرے، ناخن کاٹے، خوشبو لگائے، پاک صاف ہو اور صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ تو یہ ہوگی ہماری ریڈنگ اس چیپٹر کی کمپلیٹ۔ اس میں جو ہے جمعہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن کی کیا کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کتنا ثواب رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایکسرسائز۔ تو یہاں پہلا کوشچن دیکھیں، وہ ہے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کو چھوٹی عید کی طرح کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG-20 کے شروع میں، ٹھیک ہے، PG-20 کے شروع میں دیکھو گے اس کا آنسر۔ 3rd ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کی اذان کے وقت کاروبار کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ تو یہ بھی آپ دیکھو گے PG-20 کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی خاص مجبوری کے بغیر 3 جمعہ نماز کے مسجد نہ آنے والوں کے بارے میں کیا حدیث ہے؟
اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG21 پہ اینڈ پیراگراف میں، ٹھیک ہے، آخری پیراگراف میں PG21 پہ۔ اس کے بعد 5th ہے سورۃ جمعہ کی اس آیت کا ترجمہ لکھیں جس میں جمعہ کی نماز کی خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ تو وہ بھی ہے کہ PG20 پہ جو ہمیں وہ بتائی گئی ہیں نا باتیں، سورۃ جمعہ کی جو آیت دی گئی ہے اس میں جو کچھ بتایا گیا وہ آپ یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے، جو اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز مسجد میں ڈیش پڑھنا ضروری ہے، با جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو ڈیش جہنمیوں کو ڈیش فرماتا ہے، 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جمعے کے دن ڈیش خطبے ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کے خطبوں کے درمیان جو دعا مانگو اللہ ڈیش کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، درست غلط ہیں۔ پہلا ہے جمعے کا دن بھی ہفتے کے عام دنوں کی طرح ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جمعے کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، یہ درست ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کے مترادف نہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، مترادف ہے۔ جمعہ اللہ کی عبادت نبی پاک پر درود بھیجنے کا افضل دن ہے، درست، ٹھیک ہے۔ 5th ون ہے جمعے کی اذان سنتے ہی کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف لپکنا چاہیے، جی یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد ہے آپ نماز جمعہ کی تیاری کس طرح کرتے ہیں، یہ آپ بتاؤ گے، اس کویشچن کا آنسر لکھو گے کہ آپ جمعے کا دن جب آتا ہے تو آپ کیا کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں، جمعے کے دن کی اہمیت کے بارے میں کوئی 3 باتیں لکھیے، تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG21 پہ۔ جمعے کی جو باتیں ہیں جمعے کے دن کی، یعنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں سے کوئی 3 باتیں بتا دو گے آپ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لکھ لو گے PG21 سے۔ اس کے بعد 6واں کویشچن ہے، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر 3 جمعہ تک مسجد میں نماز ادا نہ کرے تو اس کے لیے حدیث میں کیا حکم ہے، تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG21 پہ، یعنی صفحہ نمبر 21 پہ۔ تو یہ ہمارا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔